بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہذا فقہا اور عرفاء کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی مجلس یا محفل میں گناہگار آ کر بیٹھے تو خبردار محفل اور مجلس کے بعد اسے ویسا ہی گناہگار نہ مانو جیسے وہ پہلے تھا۔ کیا معلوم کیا معلوم اس کا اپنے مولا سے تار جڑ گیا ہو، رابطہ ہو گیا ہو۔ اور میں اس سوچ کا حامل ایک ادنا حقیر سا آپ کا نوکر ہوں کہ کردار کا انتہائی کمزور انسان بھی ہو تو جب اہل بیت نے اس سے نفرت نہیں کی تو میں کس بنیاد پر اس ٹھیکے کو لیے پھر رہا ہوں؟ جان بوجھ کے لفظ بول رہا ہوں جی، اس سوچ کے لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے۔ مجھے کس نے یہ ٹھیکہ دیا ہے کہ میں گناہگار اور خطاکار اور مثلاً بد کردار لوگوں سے نفرت کروں؟ مولا صادق کا ایک چاہنے والا شراب پی کر آ رہا تھا۔ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کہ ہماری یہ گفتگو پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے، کہیں گے جی مولانا حوصلہ دے کر آ گئے کچھ غلط کاموں کا۔ جو کہنا چاہ رہا ہوں وہی سمجھا بھی جائے گا۔ شراب پی کر آ رہا ہے، مدینہ منورہ ہے، جس گلی سے گزر رہا تھا سامنے سے امام آتے نظر آئے۔ وہ آدھی بچی ہوئی بوتل اپنی پشت پر لے گیا، اپنا ہاتھ پیچھے لے گیا کہ امام برابر سے گزریں گے سلام کر لوں گا اور اس کو چھپا لوں گا۔ جب سامنے آ گئے تو امام نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ کیا چھپایا ہوا ہے تم نے ہم سے؟ تو کہنے لگا مولا سرکہ ہے۔ امام نے فرمایا مجھ سے عہد کرو کہ اگر گناہ بھی کر لو گے تو ہمیں چھوڑ کے نہیں جاؤ گے، ہم سے آکے بات کرو گے، ہمیں چھوڑ کے نہیں جاؤ گے، ہم سے منہ نہیں موڑو، اسکول نہ بدلو۔ یہ میرے الفاظ ہیں، مکتب تبدیل نہیں کرو، اگر تم سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو ہمیں چھوڑ کے نہ جانا۔ اب بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہنے لگا سرکہ ہے۔ حضرت نے فرمایا میرے ہاتھ پہ ڈالو۔ اب مجال ہے اس کی کہ امام کے ہاتھ پر وہ نجس چیز ڈال دے، بس یہیں سے لو لگائی یا اللہ تجھے صادق کا واسطہ، مجھے اس صادق امام کے سامنے رسوا نہ کر، مجھے بچا لے کسی طرح رسوائی سے۔ امام نے فرمایا میرے ہاتھ پہ ڈالو۔ آنکھوں میں آنسو اتر آئے، پیشانی پہ پسینے آ گئے، ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی دم نکلے گا۔ جب مولا نے یہ کیفیت دیکھ لی کہ اس کا ربط اپنے مولا سے ہو گیا، امام نے فرمایا جس چیز کو تم سرکہ کہہ رہے ہو وہ سرکہ ہے، ہم کہہ رہے ہیں۔ وہ شراب سرکہ ہو گئی۔ میرا مضمون یہ نہیں ہے مگر محفل ہے، مولا کو کریم جب خوش ہوتے ہیں نا تو عطا کرتے ہیں۔ اس گھرانے کو خوشیاں تو دی نہیں گئی، لہٰذا جب خوشی کی کوئی تاریخ آئے تو وہ بہترین وقت ہے اپنے اوپر توجہ کرنے کا، اور پھر ان کی عطاؤں کا دیکھیے گا کیا حال ہوگا۔ ابو بصیر حج پہ جا رہے ہیں، 18 اصحاب اجماع میں سے ایک نام جنہیں 4 اماموں کی صحبت ملی، 4 اماموں نے جنہیں اپنا معتمد قرار دیا، ان میں ایک ابو بصیر، مومن عطاق، الشام۔ اور معصوم فرماتے ہیں اگر ابو بصیر کہہ دے کہ یہ صادق نے کہا ہے تو مان لو کہ میں نے کہا ہے۔ اس درجے کا عالم دین، معتمد خاص، ائمہ معصوم، حج پہ جا رہے ہیں،
بصرے کے رہنے والے، اپنے پورے شہر سے رخصت لی کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، خطائیں معاف کر دو، درگزر کرو، رخصت لی سب سے۔ ایک ایک دروازے کو بجاتے تھے، باہر آتا تھا شخص، اس سے اجازت لیتے تھے۔ اچانک ہاتھ بڑھا ایسے دروازے کی کنڈی پر جس گھر میں اس شہر کی ہر برائی ہوتی تھی، اس گھر کا رہنے والا تمام برائیوں کا بانی موجد تھا، مددگار تھا، محرک تھا۔ ہاتھ روک لیا، اس سے کیا پوچھنا ہے؟ سارے گناہ اس کے ذریعے ہوتے ہیں، سارے فساد اس کے ذریعے اس شہر میں ہوتے ہیں، اس سے کیا پوچھنا ہے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، مجھے معاف کر دو، مجھے اجازت دے دو۔ برابر والا دروازہ بجا دیا، آگے بڑھ گئے۔ دوسرے دن جب سواری پر بیٹھ کر اپنے گھر سے نکلے تو شہر رخصت کرنے کے لیے ان کے ساتھ ساتھ دروازہ شہر تک گیا۔ پورا شہر کے شہری اس مجمع میں وہ گناہگار بھی تھا۔ قریب آ کر کہنے لگا ابو بصیر میں اس قابل نہیں تھا، آپ نے صحیح کیا، مگر میں بس آپ کو رخصت کرنے آیا ہوں اور ایک بات لے کر آیا ہوں کہ جب آپ مکے میں حج کر لیں اور مدینے میں امام صادق کی خدمت میں پہنچیں تو امام سے بس اتنا پوچھ لینا کہ میرا سلام کہنا، اور اتنا پوچھ لینا کہ کیا مجھ جیسوں کی بھی بخشش ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں گیا، میں نے مکے میں حج مکمل کیا، مدینے میں امام کی زیارت کے لیے پہنچا، میرے پاس پورا صندوق تھا، ہدایہ تھے، نذورات تھے، تحفے تھے، خمس تھا، میں ایک ایک چیز مولا کو دیتا رہا، مولا یہ فلاں نے بھیجا ہے، مولا یہ فلاں نے بھیجا ہے۔ اور امام ہر ہدیے کے بعد فرماتے تھے کچھ اور، کوئی اور۔ جب سارا سامان پہنچا دیا، جب ساری امانتیں، خطوط تھے، نامے تھے، جب سب پہنچا دیا، امام نے فرمایا کوئی اور چیز ہے، کوئی اور پیغام ہے؟ سوچنے لگے کہ کہا نہیں مولا جو تھا میں نے پہنچا دیا۔ ہم جس چیز کو اہمیت نہیں دیتے نا، ہمارے نزدیک اگر کسی کی اہمیت نہ ہو تو ہم اس کے بارے میں کہیں بات بھی نہیں کرتے۔ مثلا مجھ سے کسی نے کہا بھائی شبر بھائی سے ہمارا فلاں کام کروا دیجئے گا، مگر اس کی اہمیت ہی نہ ہو میرے نزدیک تو میں ان سے بولوں گا ہی نہیں۔ اب وہ وزیر کو بھی یاد ہی نہیں رہا، معصوم تو نہیں ہے۔ امام نے فرمایا وہ سلام پہنچاؤ جو ایک گناہگار نے بھیجا ہے۔ ہاتھ پیر کانپنے لگے ابو بصیر کے، مولا اس نے یہ سلام بھیجا ہے اور یہ پیغام بھیجا ہے کہ کیا مجھ جیسوں کی بھی بخشش ہے۔ امام نے فرمایا اب جب بصرے واپس جاؤ تو سب سے پہلے اس کے دروازے پہ جانا اور کہنا تمہارے امام نے تمہارے سلام کا جواب بھیجا ہے اور تمہیں یہ پیغام دیا ہے۔ پہنچے سب سے پہلے اس کے دروازے پر، سارا شہر تعجب کر رہا ہے کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ دروازہ بجایا تو وہ رونے لگا، میں کہاں اور آپ کہاں، آپ میرے دروازے پر آ گئے۔ کہا مولا نے تمہارے سلام کا انتظار کیا اور میرے پہنچانے سے پہلے تمہارا سلام مجھ سے مانگا اور تمہیں سلام کا جواب بھیجا ہے اور ایک پیغام بھیجا ہے، اور پیغام یہ ہے کہ ایک وعدہ صادق آل محمد تم سے کرتا ہے اور ایک وعدہ تم اپنے امام سے کرو۔ اپنے امام سے یہ وعدہ کرو کہ آئندہ گناہ نہیں کرو گے، جو کیا سو کیا، جو ہوا وہ ہوا، آج کے بعد وہ ساری برائیاں تمہارے اندر نہ ہوں، اور ایک وعدہ میں تم سے کرتا ہوں کہ تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تمہیں معافی کا عنوان دیتا ہوں، میں تمہیں معاف کرواؤں گا۔ میں اپنے ان بچوں اور جوانوں سے کہوں گا اور میرے عزیزوں کے ساتھ جو ہمارے بھائی آئے ہوئے ہیں، سب کا مقام ہے، کسی کی بے احترامی اور کسی کی بے عزتی اور کسی کے لیے رقیق جملہ کہنا اور کسی کے لیے غیر مہذب بات کرنا، یہ اس ممبر کا کام نہیں ہے، لیکن سب اپنی جگہ موجود رہیں۔ کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم جنت دلوائیں گے، کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ آخرت میں ہم بخشوائیں گے۔ مجھے تو تعجب ہے ان لوگوں پر کہ جو اہل بیت کا دروازہ چھوڑ کر کہیں اور بیٹھے ہیں۔ تعجب کی بات نہیں ہے، علی کہتے نظر آئیں کہ جنت میرے ہاتھ میں ہے، جن کے بچے جوانان جنت کے سردار ہوں، اس سیدہ کا کیا مقام ہوگا؟ لہٰذا ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے، اور جب اتنا مضبوط دروازہ ہے، میں وہ الفاظ تو مکمل نقل نہیں کر پاؤں گا۔ مولانا سید محمد عون نقوی کی رحلت پر حضرت مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ نے مجھے جو تعزیت مجھ سے کی، اس میں انہوں نے ایک جملہ کہا، وہ میں کہہ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ
سید ہونے کے ناطے مجھے کہا کہ جی آپ تو آل رسول ہیں. اب جس انداز سے وہ یہ عنوان ہم اپنے ساتھ نہیں دیتے، لیکن کہا آپ کی تو پشت بڑی مضبوط ہے، آپ اہل بیت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، جو اہل بیت کے دروازے پر بیٹھے ہوں ان کی پشت بڑی مضبوط ہے. جی اتنی مضبوط پشت والے لوگ اس موقع کو گنوا دیں، اس سہولت کو ہاتھ سے جانے دیں، اس عنوان بخشش کو فراموش کر دیں. کہ تمہارے امام نے تم سے ایک وعدہ مانگا ہے کہ آئندہ ایسا نہیں کرو گے، اور ایک وعدہ امام تم سے کرتا ہے کہ جنت کی تمہیں ضمانت دیتا ہوں. 6 مہینے گزرے، معلوم ہوا کہ وہ صاحب فراش ہے، بیمار ہے. ابو بصیر ان سے ملنے کے لیے گئے تو اہل خانہ نے بتایا کہ یہ اتنے عرصے سے بے ہوشی میں ہیں کہ شاید یہ بھی پلٹ کر نہیں آئیں گے، انہیں ہوش نہیں آئے گا. طبیبوں کا کہنا ہے یہ دوبارہ اٹھ نہیں پائیں گے. ابو بصیر کہتے ہیں میں کچھ دیر سے رہنے بیٹھا، جانے لگا تو اسی مریض نے جو کئی دن سے غشی میں تھا مجھے آواز دی، ابو بصیر رکو. سب خوش ہونے لگے گھر والے کہ ان کو شفا ہو گئی ابو بصیر کی وجہ سے. ابو بصیر پلٹے تو کہنے لگا میں اتنی دیر سے غش کی عالم میں نہیں تھا. 6 مہینے میں نے اپنے امام سے وعدہ پورا کیا. گزشتہ 6 مہینوں میں نے وہ کوئی برائی نہیں کی جو میری عادتوں میں تھی. 6 مہینے میں نے وعدہ پورا کیا اور یہ غشی کے عالم میں تھا. امام مجھے جنت کی سیر کروا رہے تھے. صلوات پڑھیں عظمت اہل بیت پر. توجہ کر لیا آپ نے؟